اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرات۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو لایا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو میرے لیے کافی رہنمائی ہے۔ اور اگر ہم غور سے میں جو بھی ویڈیو پیش کرتا ہوں، میں اللہ کی رضامندی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی سبق کا موضوع ہمارے لیے کوئی اس میں سبق ہو، ہمارے بچوں کے لیے سبق ہو، اور اس کے لیے جو ہے نا پوری ویڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم و فضل کرے گا۔ تو میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ بصرے کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ اس پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں پریشان رہتے ہو؟ سردار نے جواب دیا کہ یہ بات کہنے کی نہیں، پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت میں اس گناہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا۔ سب دوست آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص جو اس کا نام زید تھا، میرے خاص میں سے تھا، واپس نہ ہوا اور میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کے میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا کوئی آسان سمجھ لیا ہے تم نے؟ جو پا پیدل چلنے کو تیار ہو، میرے ساتھ نہ آنا، اور جس راستے پر تو چاہے چلا جا۔ میں نے راستے میں راستہ بھر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، پتہ نہیں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسب حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا، دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حارث سے پوچھا کہ حج کر آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میں نے حج کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سند ملی ہے تمہیں؟ کہنے لگا کیسی سند، کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ سے غیب میں چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا، پھر اسی سند سے قبر اور حشر کی نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے میں واپس لوٹا، کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا۔ سلام کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی، جو کہ ایک سبز رنگ کے عمدہ کپڑے میں زید کے لیے عذاب قبر اور حشر کی نجات کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا جب سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا، اے زید، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھے کیسے ملی؟ تب اس نے بتایا کہ جب میں بیت اللہ کو پہنچا تو خانہ کعبہ حاجیوں سے خالی تھا۔ اس وقت میں نے زار و قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہ گاروں کا حج قبول نہیں ہوتا؟ جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی، مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے نہیں جاؤں گا باہر، روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اے اللہ، اس کا یہ عالی مرتبہ جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام اس کو بصرہ لے آیا، اور وہ چٹھی نہایت عزت احترام سے
معطر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب جی چاہتا کمال ادب اور احترام سے نکال کر اس کی زیارت کرتا، چومتا اور اس کو آنکھوں سے لگاتا اور احترام سے پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و غم کی انتہا نہ رہی کہ میں ایسے ولی کی تجویز اور تدفین میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے چٹھی یاد آ گئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا کہ اپنے اوپر افسوس کر کے کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مور شدہ صندوق منگا کر دیکھا اور مور بند تھا۔ جب کھولا اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں خواب میں، کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کے سجے جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے، زرق برق لباس پہنے ہوئے، تخت پر جلوہ افروز ہے۔ اس کے چاروں طرف حوریں اکٹھی ہو گئی ہیں اور میں نے سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھ سے لے لی تھی۔ کہنے لگا وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ اس کی دولت و حشمت کی وجہ سے مجھے دولت و حشمت حاصل ہوئی ہے۔ اب کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ پیارے دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے دیکھیں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جن کی قدر نہیں کرتے اور جن کو اپنی نظروں سے گرائے ہوئے ہوتے ہیں، نامعلوم اللہ کس پہ مہربان ہے، کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک ہے۔ لہذا ہمیں اپنے چاروں طرف ہمارے گھر کی، ہماری فیملی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا مقام کیا ہے، اور خدا نخواستہ وہ اس سردار کی طرح جو پچھتاتا رہ گیا، وہ زید کو نہیں پہچان سکا، حالانکہ وہ اس کا نوکر تھا لیکن وہ اللہ کا ولی تھا۔ تو یہ اللہ کی مہربانیاں کس پہ ہوتی ہیں یہ کوئی معلوم نہیں۔ تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کسی کے ساتھ رہیں تو اچھے سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھی سلام دعا رکھیں، ان کی عزت کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہو جائے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔